السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں ٹیبل ٹاک اور میں ہوں اعظم چودھری۔ دنیا کے اندر کشیدگی بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ آج امریکہ کی جانب سے ایران کے جو تیل کا سب سے بڑا ایک ذخیرہ ہے ان کا آب نئے ہرمز سے منسلک خار جزیرہ، وہاں پر B-2 بمبر طیاروں کے ذریعے خوفناک قسم کی بمبنگ کی گئی ہے۔ اس کی کیا اہمیت ہے اور اس سے ایران کو اقتصادی طور پر کتنا نقصان ہوا ہے، اس پہ ہم بات کریں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ پاکستان کے اندر گزشتہ روز پاکستان کے دارالحکومت اسلام آباد میں 2 ڈرون وہ وہاں پہ گرے جن کو سیکیورٹی فورسز نے گرایا۔ یہ ڈرون افغانستان کی جانب سے آئے اور اس میں افغان حکومت کا ملوث ہونے کا کہا جا رہا ہے۔ یہ کیا ان کی اہمیت ہے، کیوں یہ اسلام آباد تک کیسے پہنچ پائے، ان کی کیا سگنیفیکینس ہے، اس کے اوپر بھی ہم ڈسکس کریں گے آج۔ اس کے ساتھ ساتھ جو شمالی کوریا ہے وہ اس وقت خاموشی سے بیٹھا تھا ایک سائیڈ پہ، لیکن آج شمالی کوریا کی جانب سے کچھ میزائل داغے گئے ہیں جو جاپان کی سرحد کے قریب سمندر میں گرے ہیں۔ ان کے شمالی کوریا کی جانب سے ان میزائلوں کو چلائے جانے کا اس کی کیا اہمیت ہے؟ کیا ایک نئی جنگ شروع ہونے جا رہی ہے اس خطے کے اندر، یا اسی جنگ کو، ایران اسرائیل جنگ کو، اس کو مزید بڑھاوا مل رہا ہے؟ اس پہ بھی ہم دیکھتے ہیں کہ اس کی کیا اہمیت ہے۔ جنوبی کوریا اور امریکہ کی ایک جانب مشقیں چل رہی ہیں، دوسری جانب شمالی کوریا کی جانب سے یہ میزائل گرائے گئے ہیں۔ ان تمام موضوعات پر بات کرنے کے لیے آج ہمارے ساتھ موجود ہوں گی ڈاکٹر سلمیٰ ملک صاحب ہیں، بین الاقوامی امور کی ماہر ہیں، قائد اعظم یونیورسٹی کی پروفیسر ہیں۔ ان کے ساتھ ساتھ کرنل سیف قریشی صاحب ہیں، دفاعی تجزیہ کار ہیں، کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں۔ اور ان کے ساتھ ہمارے ساتھ عارف عباسی صاحب ہوں گے، پاکستان تحریک انصاف کے رہنما ہیں۔ علی خان یوسف زئی ہوں گے ہمارے ساتھ، مسلم لیگ نون کے رہنما ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے ساتھ ڈاکٹر حسن ظفر صاحب ہمیں جوائن کریں گے۔ کرنل صاحب، کل اسلام آباد کے اندر 2 ڈرون گرے، ایک فیض آباد کے قریب اور ایک I-8 کے قریب، اور ہماری سیکیورٹی فورسز نے ان کو بر وقت ٹارگٹ کیا اور گرایا گیا، جس میں کچھ 4-5 ہمارے شہری وہ معمولی زخمی ہونے کی بھی اطلاعات ہیں۔ اچھا، یہ ڈرونز آج ISPR کی جانب سے ہمیں جو بتایا گیا ہے کہ یہ افغان حکومت کی جانب یا افغانستان کی جانب سے ان کو آپریٹ کیا جا رہا تھا، اس کی کیا سگنیفیکینس ہے؟ یہ کیسے پاکستان کے دارالحکومت تک پہنچ پائے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے جی، میں پچھلے 2 سال سے بار بار یہ چیز کور کر رہا ہوں کہ جنگ جو ہے اس نے گراؤنڈ کی شکل سے، ٹینک، توپ، مورچے، گراؤنڈز، اس کی شکل سے ورٹیکل آ گئی ہوئی ہے۔ AI کا زمانہ اور پھر سیٹلائٹ کا زمانہ، اور پھر چیزیں ورٹیکلی آسانی سے کنٹرول ہو سکتی ہیں، ساری دنیا دیکھی جاتی ہے، ٹارگٹ آئیڈینٹیفائی ہو جاتے ہیں، مونیٹر کرنا ان کو بڑا آسان ہے، ان کو ٹریس کرنا، ان کو ایویلیویٹ کرنا بڑا آسان ہے، کیونکہ اوپر سے جب سے یہ معاملہ اوپر سے دیکھنے والا شروع ہوا ہے تو کوئی چیز چھپتی نہیں ہے جی۔ ایکوریسی اتنی ہے کہ ایک ماچس کی ڈبی بھی نشانہ کی جا سکتی ہے۔ اچھا، تو آئی ایم شیور کہ یہ ایفرٹ افغانیوں کی نہیں ہے، یہ TTP کی نہیں ہے، طالبان نہیں ہے، جو ہم پہلے کہتے تھے کہ یہ پیچھے جو ان کی ٹرائنگل ہے، انڈیا کی، اسرائیل کی اور USA کی، یہ انہی کے آپریشن ہیں۔ انہوں نے یہ اسلحہ چھوڑ کے گئے بلگرام ایئرپورٹ پہ، اور وہی ان کو ہر مہینے فنڈ کرتے ہیں، پیسے بھیجتے ہیں، اور انہی کے ساتھ ان کا ایگریمنٹ قطر میں ہوا تھا۔ اچھا، اور اس ایگریمنٹ میں یہ شرط تھی کہ یہ ہمسایوں کی، ان کی گراؤنڈ سے کسی ہمسائے میں یہ حرکت نہیں ہوگی، اور یہ ٹیررزم کو سپانسر یا جگہ نہیں دیں گے۔ اس کے باوجود یہ ڈرون، ہمیں پتہ ہے کہ نہ تو ان کے پاس، نہ ان کی اوقات، نہ ان کی ٹریننگ، اسرائیلی ڈرون ہے جی، میں بھی انڈیکیٹ کر، یہ دونوں ڈرون، جتنے ڈرون بھی آئے ہیں سارے اسرائیل کے ڈرون ہیں، جو کہ ایران اور اسرائیل کی وار میں استعمال ہو رہے ہیں۔ ایک دوسرا یہ کہ ان کو جو آپریٹ کیا گیا وہ ان کا بندہ ہمارے علاقے فاٹا میں کہیں تھا۔ اچھا، اور وہ پکڑا گیا۔ اچھا، دی گڈ نیوز از کہ ان کا جو بندہ جن نے آپریٹ کیے اور یہ سارا کچھ کیا، وہ پکڑا گیا ہے۔ نہیں کرنل صاحب،
فاٹا سے اگر کسی بندے نے آپریٹ کیا ہے، وہاں سے اڑے ہیں ڈرون، اسلام آباد تک پہنچے ہیں، ان کو انٹرسیپٹ کیوں نہیں کیا گیا؟ اتنا انہوں نے فاصلہ طے کیا؟ دیکھیے میں عرض کروں کہ اس کی سپیڈ، اس کا فلائٹ کا لیول، جتنے بھی آپ کے موجودہ انٹرسیپٹ کرنے کے اور دیکھنے کے، انٹرسیپٹ آتا ہے بعد میں جی، پہلے آتا ہے ڈیٹیکشن۔ ڈیٹیکشن جس رڈار سے ہوتی ہے اس کے خاص لیول ہے۔ اچھا، وہ بیسیکلی ویپنز کی فائرنگ اور ان کی ٹریجیکٹری اور ان کی بیلسٹک، وہ سارا کچھ دیکھا جاتا ہے۔ یہ جو نئی ٹیکنالوجی آئی ہے اس میں تو وہ جتنا چھوٹا، جتنا نیچے، یہ تو اس میں کوئی اتنی بڑی، میں یہ کہوں گا کہ آرمامنٹ نہیں تھا۔ یہ جو بھیجے گئے ہیں یہ ہمیں میسیج دینے کے لیے بھیجے گئے ہیں، صرف یہ بتانے کے لیے کہ پہنچ سکتے ہیں۔ اچھا، ہاں جی، تو پہنچنے کا میسیج ہمیں مل گیا اور اس کا جواب بھی مل جائے گا۔ یہ بڑی ایک تشویشناک بات ہے کہ افغانستان کی جانب سے ہمیں میسیجنگ کی جا رہی ہے کہ ہم اسلام آباد تک پہنچ سکتے ہیں۔ ڈاکٹر حسن ظفر صاحب، یہ ڈرون والا واقعہ آپ کے بھی علم میں آیا ہوگا، آپ افغان جنگ کے اندر تھوڑا سا ٹھہراؤ نظر آ رہا تھا، لیکن یہ جو کل ڈرون انہوں نے بھیجے ہیں یا انہوں نے میسیجنگ کی ہے، اس کی کیا اہمیت ہے؟ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پاک افغان جنگ وہ مزید بڑھے گی؟ بہت بہت شکریہ اعظم صاحب۔ بڑھے گی تو اب کتنی بڑھے گی یہ تو نہیں کہہ سکتے، لیکن جو سگنل کی بات ہے وہ بہت واضح ہے۔ جنرل صاحب نے جیسے فرمایا، یہ انڈیا اور اسرائیل کی مدد کے بغیر یہ کام نہیں ہو سکتا۔ اس کا مطلب ہے کہ وہاں پہ ان کی پریزنس ہے اور وہاں پہ یہ چیزیں سپلائی ہو رہی ہیں، اور اس قسم کا سوفسٹیکیٹڈ ویپن یوز کرنے کے لیے ٹریننگ چاہیے۔ ایسا ایک واقعہ آپ کو یاد ہے آذربائیجان میں بھی انہوں نے کیا تھا، آذربائیجان تھا ترکمانستان میں، وہاں پہ جب وہاں پہ چائنیز وہاں پہ ورکرز تھے، ان کو ہٹ کیا تھا۔ یہ جی بالکل چند ہفتے پرانی بات ہے۔ تو یہ چیزیں وہاں پہ نظر آ رہی ہیں، اور اس میں گمان یہ کیا جا سکتا ہے کہ جس طرح اب یہ ایران کی طرف کارروائیاں بڑھیں گی، یہاں سے بھی بڑھیں گی۔ تو جو ان کا سارا پلان تھا اب وہ اب آپ کے سامنے کھلتا ہوا نظر آئے گا۔ یہ مودی کا جو وزٹ تھا اسرائیل میں، اور پھر انہوں نے وہاں تو کھڑے ہو کے انہوں نے کہا تھا کہ ہم افغان گورنمنٹ کو سپورٹ کریں گے، طالبان کو سپورٹ کریں گے۔ تو اب اس کے اثرات آپ کے سامنے آنا شروع ہو رہے ہیں۔ اب اپنی تیاری اسی حساب سے رکھنی چاہیے کہ یہاں پہ جو اب یہ کارروائیاں ہو رہی ہیں، اور جو باتیں اب بلوچستان میں کارروائیوں کی سنائی دے رہی ہیں، تو یہ اب آنے والے دنوں میں یہ معاملات آگے بڑھتے نظر آ رہے ہیں۔ اچھا، یہ آپ کا خیال ہے کہ یہ مزید جو ہے نا وہ بڑھنے کا خدشہ ہے؟ ان کے پلان کا حصہ ہے، دیکھیے ان کے پلان کا حصہ ہے۔ ان کا پلان تو ہم نہیں چینج کر سکتے، ہم اپنی تیاری کر سکتے ہیں، ہم اپنی ڈائریکشن ٹھیک کر سکتے ہیں۔ بالکل ٹھیک ہے۔ عارف عباسی صاحب، افغانستان کے حوالے سے ہمارے ایک متضاد رائے دیکھنے میں آتی تھی۔ کچھ لوگ یہ کہتے تھے کہ جنگ اس کا حل ہے کہ افغان حکومت کو ٹریک پر لانے کے لیے، جبکہ ایک طبقہ وہ کہتا ہے کہ نہیں، مذاکرات کرنے چاہیے۔ اب تھوڑا سا ٹھہراؤ تھا اس جنگ کے اندر، لیکن افغانستان کی جانب سے یہ جو میسیجنگ کی گئی ہے یا اس قسم کی جو کارروائیاں کی گئی ہیں، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس وقت بھی مذاکرات ہو سکتے ہیں یا جنگ اس کا حل صرف اور صرف جنگ ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعظم صاحب بہت شکریہ۔ دیکھیں جو رویہ افغان کی موجودہ حکومت کا، اسپیشلی جو ان کے وزیر خارجہ جب انڈیا گئے تو اس کے بعد ہے، تو ہم سمجھتے ہیں کہ اب یہ افغان حکومت نہیں ہے، یہ پروکسی ہے ایک انڈیا کی یا اسرائیل کی یا جتنے مسلمانوں کے یا اسلام کے دشمن اس دنیا میں ایکٹیویٹ ہو گئے ہیں، ان کی یہ پروکسی کے طور پہ کام کر رہے ہیں۔ اور آپ کو یاد ہوگا کہ کچھ اس قسم کے ڈرون مختلف قسم کے اسرائیل نے انڈیا کو دیے تھے جب انڈیا نے پاکستان پہ حملہ کیا تھا۔ تو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ افغانوں کی ایک بہت بڑی غلطی ہے۔ افغانوں کی تو میں نہیں کہوں گا، بہرحال وہاں جو مسلط ہیں، جو وہاں ایک گروہ چھوٹا سا طاقت کے طور پہ، تو وہ اتنی بڑی غلطی کر رہے ہیں کہ شاید ان سے سنبھل نہ پائیے۔
अब जब वो पाकिस्तान की सरजमीन पर इस तरह हमला करेंगे, उनको अपनी औकात का भी पता है, अपनी अहलियत और ताकत का भी पता है। हम्म। पाकिस्तान को यहाँ से 10,000 किलोमीटर या 15,000 किलोमीटर उनसे दूर नहीं है, जिन पे वो इतरा रहे हैं कि हमने नेटो को शिकस्त दी, हमने रेशियो को शिकस्त दी। पाकिस्तान ने इनको संभाला है तो उन्हें शिकस्त दी। वो हम्म। जो रशिया का जो हाल हुआ या नेटो का या अमेरिका का जो हाल हुआ, उसके पीछे पाकिस्तान खड़ा था, पाकिस्तान के अवाम खड़े थे। पाकिस्तान ने 50 लाख से ज्यादा लोगों की गुज़श्ता 40 साल से यहाँ उनको पाला पोसा, उनकी हिफाजत की, उनको हर तरह की सहूलियात दी। ये एहसान फरामोश कौम है। कौम में नहीं कहूंगा, बट जो गुरु उस टाइम इस टाइम वहां इक़्तिदार पे काबिज है, ये एक बहुत बड़ी गलती करने जा रहे हैं। ये शायद तारीख में पिछले कई सौ साल से ऐसी गलती उन्होंने नहीं की पाकिस्तान के साथ। बिल्कुल। तो मैं समझता हूँ कि ये हमारे लिए इतना बड़ा चैलेंज नहीं है, उनकी कोई हैसियत नहीं है। हमारी हम्म। जो मुसल्लह अफवाज है, हमारी कौम का जो जज्बा है, तो इनको ये बहुत महंगी पड़ेगी। इनको बजाय प्रॉक्सी के एक जिम्मेदार हुकूमतें या मुमलकतें होती हैं, उसका रवैया अपनाना चाहिए और अपनी ताकत का, अपने वसाइल को भी देखना चाहिए और पाकिस्तान को भी देखना चाहिए कि अपने से 10 गुना बड़े दुश्मन को जिस तरह धूल चिटाई। अभी कुछ अरसा पहले हमने इंडिया को, उसके पीछे अमेरिका भी खड़ा था, उसके पीछे मतलब कि इसराइल भी खड़ा था, फिर भी उनका जो हाल हुआ। तो इस किस्म की हरकतें, नुकसान तो अफगानिस्तान के अवाम को होगा। और मैं जाती तौर पर यह समझता हूँ कि अफगानिस्तान के जो अवाम है वो इस मौजूदा रजीम के साथ नहीं है। इन्होंने सही है। ताकत के बलबूते पर, गन के बलबूते पर यरगमाल बनाए हुए अफगानिस्तान के अवाम को। हम्म। तो उनको रीथिंक करना चाहिए, रिविजिट करनी चाहिए अपनी पॉलिसी, क्योंकि पड़ोसी तो नहीं बदले जा सकते। और उनको पाकिस्तान की ताकत का बिल्कुल अंदाजा है कि हम उनके साथ क्या कर सकते हैं। अभी बड़ी रिस्ट्रेंट शो कर रही है हमारी हुकूमत भी, हमारी मुसल्लह अफवाज भी। बड़े सिलेक्टेड एरियाज पे जहां उनकी दहशतगर्दी के सामान है, असला है, डीपूज है या ट्रेनिंग सेंटर है, उनको निशाना बनाया जा रहा है। अफगान अवाम की तरफ अभी तक हमारी तरफ से कोई ऐसी जारियत या ऐसा कोई एक्शन नहीं हुआ कि जिससे आम आदमी को नुकसान पहुंचे। बिल्कुल उनकी ठीक है। खुराक, उनके जो चीजें पाकिस्तान के बगैर, अब चाह जो बंदरगाह है उसका भी काम खत्म हो गया उज्बेकिस्तान से, या वो कितना ले सकते हैं। उनकी सर्वाइवल पाकिस्तान के साथ है। जी जितना बिल्कुल जल्दी ये ठीक। चीज उनकी समझ में आ जाए, मैं कहता हूँ वो ये अफगानिस्तान के अवाम के लिए बेहतर। हम्म। अली साहब, अली यूसुफजई साहब, जिस तरह का अफ़गानिस्तान की जानब से इस वक्त रवैया सामने आ रहा है, और जो ड्रोन, जिस तरह कर्नल साहब ने बताया और डॉक्टर हसन साहब ने और आरिफ साहब ने भी इसका इजहार किया कि ये इज़राइल इसके पीछे है, या इज़राइल जो मेक हैं वो ये ड्रोन्स हैं। अगर अफ़गानिस्तान ये ड्रोन इस्तेमाल कर रही है टेक्नोलॉजी, इसका मतलब है कि उसमें अपनी इतनी फ़ौजी सलाहियत नहीं है, या वो इंडिया की प्रॉक्सी लड़ता था या आज वो इज़राइल की लड़ रहा है। क्या ये पाकिस्तान को इज़राइल दानिस्ता इस जंग में घसीटने की कोशिश तो नहीं कर रहा? देखिए, शुक्रिया। ऐसा है कि जो मौजूदा रजीम है, ये जो सोच रहे हैं और जिस तरह इनके इक़दामात है, वो इनको इतनी सोच नहीं है कि जो 20 साल तक जो वहां पे अफगानिस्तान में रह के जो कौंसल खाने थे, जो उनकी वैसे वो तो नाम तो कौंसल खाने थे, लेकिन वो राह के दफातर थे। और उन्होंने जो ये मौजूदा रजीम है, उनके खिलाफ जो है, जो साबिका जो अमेरिकन नवाज हुक्मरान थे अशरफ गनी और उससे पहले हामिद करजई, उनको सपोर्ट किया, उनकी फोर्सेस को जो है ट्रेनिंग दी। तो ये जो है उन लोगों के साथ मिल गए जिन्होंने इनके खिलाफ जो है जो अमेरिकन और नेटो फोर्सेस के साथ पूरा जो है इनके खिलाफ वो किया था, जंग किया था, इनको खत्म करने की कोशिश की थी। अब वो हमारे उस पे जो हम पे तो ये इल्जाम है कि जी हम इनको मुसल्लत किया, हमने इनको जो है पाला, और हम पे जो है प्रेसिडेंट तरमीम के तहत जो है पाबंदियां भी लगी। आपको याद है कि जब ट्रंप पहली मर्तबा आया तो उन्होंने बाकायदा ट्वीट करके बताया कि पाकिस्तान डबल गेम खेल रहा है और ये तालिबान को सपोर्ट कर रहे हैं। अब ये है कि इसमें आप ये देखिए ना कि इस वक्त जो है सूरत हाल क्या है। $40 मिलियन आ रहे हैं। ये लोग जो मुसल्लत हुए हैं, हमारा तो ये था कि ये हमारे लोग हैं, लेकिन ये तो दोहा मुज़ाकरात के जरिए अमेरिकन ने इनको मुसल्लत किया। और वो जो फोर्स थी 2,80,000 के, वो बगैर लड़े जो है एक गोली चला के जो है वो जहाजों के परों के साथ भाग गई।
इनको अफगानियों को एक गलतफहमी भी है और ये बड़े अरसे से है कि जी हमने 3 सुपर पावर को शिकस्त दी है। ये गलतफहमी जो है ये, यानी आप देखिए ना कि जो 1939 का फर्स्ट एंग्लो वार था और उसके बाद जो सेकंड एंग्लो वार है 1979-80 का, उसके ये आप देखिए क्या उनके हर हुक्मरान को जो है वो अंग्रेजों ने मुसल्लत किया। फिर जो है ये आप रिसेंटली 50 इयर्स देखें, 50 इयर्स में आप इनके जितने भी हुक्मरान गुजरे हैं वो सारे जो है किसी और मुमालिक ने उसको जो है, यानी रशियन जो है उसने बब्र कारमल को मुसल्लत किया था, उससे पहले जो है तरक्की को और हाफिजुल अमीन को, यहाँ तक कि जो जाहिर शाह की बादशाहत खत्म अच्छा, करने की जो वो नहीं थी उसके आरफ पीछे भी साहब, जो है रशियन थे। सॉरी अली साहब, मेरा इसमें ये पॉइंट था कि क्या ये इंडिया और इजराइल ये बाकायदा पाकिस्तान को घसीटने की कोशिश कर रहे हैं इस जंग के अंदर? क्योंकि अगर इजराइली देखिए मेड मैं आपको बात ड्रोन इसमें आए हैं। ये मैं जो बात करना चाहता हूँ वो ये है, जो तमहीद बांधी थी ना उसका ये है कि जो टीटीपी है, जो पाकिस्तान के जो ग्रुप है या यहाँ पे और ग्रुप्स है, उनको तो राह ने फंडिंग की है, उसमें तो कोई शक नहीं है कि वो जो है यहाँ पे कार्रवाइयाँ करती रही है, 2007 के बाद बनी है। और इन्होंने चले, हमने यहाँ पे एक ब्रेक है अली साहब, ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद हम बात करेंगे जो ईरान और इजराइल के दरमियान जो इस वक्त जंग है और उसमें अमेरिका ने जो बमी की है आज, वो बमी की क्या अहमियत है उसके ऊपर हम बात करते हैं। लेते हैं एक शॉर्ट ब्रेक, हमारे साथ रहिएगा।